فطرانے میں آپ وہ جنسی دے سکتے ہیں جو گھر میں استعمال کرتے ہیں، یا اس کا بدل بھی دے سکتے ہیں، قیمت وغیرہ، نقدی وغیرہ. یہ بھی ایک مسئلہ مختلفی ہے، اور اس میں امام احمد، امام شافعی، امام مالک، ان کے مسالک یہ ہیں کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، جنسی دے سمجھا گی فطرانہ میں. لیکن ہمارے نزدیک فطرانہ میں جو آپ گھر میں جنس کھاتے ہیں وہ آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کا ایک سا دیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کا بدل بھی دے سکتے ہیں. مثلا اس کی قیمت کا حساب لگا کے اس کی قیمت دے سکتے ہیں. اور حناف بھی اس بات کے قائل ہیں. اہل حدیث الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت حدیث رسول کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا تومتن للمساکین، کہ یہ فطرانہ کیوں فرض کیا ہے اللہ نے روزوں کے بعد؟ اس لیے کہ تمہارے روزوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کا اتمام کیا جائے اور مساکین کے لیے یہ کھانا بن جائے. تو متن دو فائدے بتائے نا اس، یعنی ایک ہے اقتصادیات کا حل، اور دوسرا ہے کہ تمہارے روزوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں بتقاضا بشریت، ان کی کمی پوری کی جائے. تو توما صرف گندم اور جو اور یہ اجناس اناج ہی پر نہیں بولا جاتا، بلکہ توما عام ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک حدیث میں آیا ہے جو مسند احمد میں ہے اور سنن اربعہ میں موجود ہے، جسے امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، قرار دیا ہے، دادے کی وراثت کے بارے میں، کہ دادے کو 2 سدس دیے جائیں، اور جب باپ مر چکا ہو تو مقاسمت الجد کا مسئلہ بڑا مشکل ترین وراثت کے مسائل میں سے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ دوسرا سدس 2 سدس دیے جائیں، اور آخر میں فرمایا تومتن. یہ 2 سدس کیوں شریعت دیتی ہے؟ اس کے توما کے لیے. اب روپے جو اس کے چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی تو توما بنا نا، ان روپوں کے 2 سدس دیے جائیں. اسی طرح دار قطنی میں ایک صریح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائم نے وہ فطرانہ دینا ہے، اس کے گھر میں پنیر ہے تو پنیر کا سا دے گا، لیکن اگر پنیر کی بجائے وہ 2 سا دودھ کے دے دے تو تب بھی درست ہے. اور اس پر اکثر جید علماء اہل حدیث کے فتاوی جات بھی موجود ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہی موقف تھا، اور خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہی موقف تھا کہ یہ چونکہ توما ہے اور توما عام ہے، بسا اوقات اس اناج کی بجائے وہ جو غریب غربے ہوتے ہیں ان کو وقتی طور پر پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مثلا بچے ایک غریب آدمی کے ان کے جوتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمارے جوتے نہیں، ہم عید پڑھنے کے لیے نہیں جانا. تو جب فطرانے کی رقم پہنچ جائے گی وہ اسی وقت دکانیں کھلی ہوتی ہیں، جا کر جوتے لا سکتے ہیں اور اس کے بچوں کی عید بن جاتی ہے. اور آپ نے اگر 2 من گندم بھیج دی تو وہ تو اس وقت بک بھی نہیں سکتا. تو اسی طرح ایک روایت ہے ابن عمر کی کہ فرمایا ان کو غنی کر. اب غنی جیسے اناج سے ہو سکتے ہیں ایسے غنی رقم سے بھی تو ہو سکتے ہیں. سمجھائی نا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہی موقف تھا. اور اسی طرح ہمارے اکابر اور جید علماء اہل حدیث مولانا عبدالواحد غزنوی، مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا عبدالوہاب ملتانی، مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ علماء اہل حدیث والے، اسی طرح مولانا کیا نام ہے ان کا، عبدالجبار کھنڈیلوی، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتضی، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالجلیل سامرودی، ان سب کا موقف ہے.
اسی طرح امام بخاری کا پیچھے کتاب الزکوٰۃ میں یہ مسائل لے آنا کہ فلانے دور میں خلافت راشدہ میں وہ بجائے روئی کے اور بجائے اجناس کے وہ کپڑے لیتے تھے اس کے مقابلے میں. یہ بھی اس بات کی عظیم دلیل ہے کہ زکوٰۃ فطر ہو یا دوسری زکوٰۃ ہو اس میں اس جنس کا بدل دیا جا سکتا ہے اور لیا جا سکتا ہے.